اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حضور شیخ الاسلام کا اس صدی کا ایک بہت بڑا شاہکار جو آپ نے ایک کتاب تحریر کی ہے القول المتین فی امر یزید اللعین، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور پرفتن کے اندر حضور شیخ الاسلام کی یہ کتاب ایک ان کا بہت بڑا شاہکار ہے اور امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ دور جس دور کے اندر لوگوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بالخصوص ان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے، اس دور کے اندر اس کتاب کا آنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بالخصوص، جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے، القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید لعین کے بارے میں لوگوں کو مغالطے کا شکار کیا جا رہا تھا کہ اس بدبخت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہیں دیا، اور پھر اس سے آگے لوگوں کو غلط فہمیوں کا شکار کیا جا رہا تھا کہ اگر اس نے قتل کا حکم دیا بھی ہے تو کسی مومن کے قتل کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں بنتا، اس پر لعنت بھیجنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور اسی میسج کو در حقیقت وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ امت کے سینوں سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نکالی جائے اور اس محبت سے انہیں دور کیا جائے۔ مگر حضور شیخ الاسلام نے پہلے نمبر پر جو اس کا پہلا باب رکھا ہے، اس کا عنوان ہی یہ ہے قرآن و حدیث اور مسئلہ کفر یزید۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کا قتل کرنا، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب کا آغاز ہی پہلے باب میں اسی فتنے کے رد سے کیا ہے کہ یہاں مسئلہ کسی مومن کے قتل کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا ہے۔ اور وہ اذیت صرف رسول کی اذیت نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے کہ رسول کی اذیت ہی حقیقت میں اللہ کی اذیت پہنچانے والی بات ہے۔ اس پر قرآن کے نص موجود ہے اور بہت سارے مقامات پر یہ قرآن پاک میں بات آئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے، کافر ہے، اور اس کے لیے ایک ذلت انگیز اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اس مقام پر باری تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی قابل غور بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے رسول کی اذیت کی بات بعد میں کی ہے، اپنی اذیت کی بات پہلے کی ہے۔ در حقیقت بات رسول کو اذیت دینے کی ہے، اور اس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے عمل کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے باری تعالیٰ خود کو ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، وہ مت سمجھے کہ صرف رسول کو اذیت دے رہا ہے، بلکہ رسول کو اذیت دینا ہی حقیقت میں اللہ کو اذیت دینا ہے۔ اس پر مختلف ائمہ نے لکھا ہے، اور بالخصوص علامہ ابن تیمیہ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ، اور قبلہ حضور نے یہ ساری باتیں اپنی اس کتاب میں درج کی۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے رسول کی اذیت کو خود اپنی اذیت قرار دیا، تو اس سے اس عمل کی سنگینی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کتنا سنگین عمل ہے۔ فرمایا یہ اتنا سنگین عمل ہے کہ ایسے رسول کو اذیت دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ قبلہ حضور نے اسی کتاب کے اندر آگے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو عذاب مہینہ کا لفظ آیا ہے، اور عذاب مہین جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں بات آئی ہے، وہاں بات ہی کافروں کی اور مشرکوں کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، تو یہ اذیت دینا در حقیقت کفر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی ہے کہ کسی مومن کے قتل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات در حقیقت رسول کو اذیت دینے کی ہو رہی ہے، اور جو معاذ اللہ استغفر اللہ رسول کو اذیت دیتا ہے،
اس کا ایمان کسی صورت بھی باقی نہیں بچتا۔ اس پر آپ نے قرآن کے دلائل پیش کیے ہیں، پھر احادیث کے ساتھ اس پر بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے چاروں ائمہ کے اقوال، اور چاروں ائمہ کے بعد پھر آپ نے ایک پوری لسٹ ہے اور ان سے ثابت کیا ہے کہ کس طرح وہ بدبخت یزید کے کفر کے قائل تھے، اور اس پر لعنت بھیجنے کے جوائز کے بعض لوگوں نے صراحتاً اور بعض لوگوں نے کنایتاً اس کے جواز کی طرف کس طرح اشارہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل اور صراحت کے ساتھ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں درج کر دی ہیں۔ اس بات پر اگر کسی شخص کو مغالطہ ہو، وہ غلط فہمی کا شکار ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس کتاب کا مطالعہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص ایسے لوگ جو اس معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں اور وہ واقعتاً شرح صدر چاہتے ہیں، کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ بدبخت یزید کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا کیا بنتا ہے، اس پر قرآن کیا کہتا ہے، آقا کے اقوال کیا ہیں، اور پوری 14 صدیوں کی تاریخ کے اندر ائمہ کا اس پر کیا موقف رہا ہے۔ ان کے لیے یہ کتاب ایک بہت ہی قیمتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحفہ ہے۔ ہر شخص اس کتاب کو پڑھے تاکہ اس بنیادی مسئلے پر ہر شخص کو شرح صدر اور کلیئرٹی ہو، اور وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اس پر اپنے موقف کو رکھ سکے اور موقف لوگوں کے سامنے بیان کر سکے۔ کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آن لائن بھی یہ کتاب اویلیبل ہے۔ ہماری منہاج پبلیکیشن کی ویب سائٹ ہے minhaj.biz، اس پر جا کر بھی اس کتاب کو آن لائن وہ مطالعہ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ خریدنے کا شوق رکھتا ہو، نیچے دیے گئے نمبروں پر آپ رابطہ کر کے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔